دل سے ملتی ہے آزادی. عمران خان پاکستان، عمران خان پاکستان. بہت بہت شکریہ سلمان. اور جنون بھرپور تالیاں سلمان احمد کے لیے. وقت کم ہے، اب سے ٹھیک 5 منٹ بعد کپتان کا ہے خطاب. تیار ہو لاہور، تیار ہو. اچھا سنیں، یہ اسٹیڈیم تو بھر ہی گیا، جگہ نہیں ہے. اسٹیڈیم کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، لبرٹی چوک میں لوگ ہیں، اور اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک لوگ ہی لوگ ہیں جو سڑکوں پہ باہر سکرینز پہ یہ جلسہ دیکھ رہے ہیں. تو ایک بار پھر لاہور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے پہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اللہ پرفارم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں نجم شیراز. لاہور کی من پسندیدہ قوالی پاکستان کی عمران خان کی فیوریٹ قوالی سب مل کے ساتھ دیں گے. سے اتارو تبدیلی آ گئی ہے یارو. وطن کی حالت کو سدھارو تبدیلی آ گئی ہے یارو. تبدیلی نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. غریب نہ روئے گا، انصاف نہ کھوئے گا، بھوکا نہ سوئے گا کبھی دوبارہ. روزگار بھی ملے گا، سرمایہ بڑھے گا، تعلیم بھی پائے گا سب سے اعلیٰ. تنظیم اتحاد ایمان رگ رگ میں بہے، سب سے آگے پاکستان کا ہی نام رہے. اب کوئی ہمت نہ ہارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. چاہے مشکلیں ہزاروں، تبدیلی آ گئی ہے یارو. سن لو سارو میرے پیارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. اپنی قسمت آپ سنوارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. وطن کی حالت کو سدھارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. اب کوئی ہمت نہ ہارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. سن لو سارو میرے پیارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. اپنی قسمت آپ سنوارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. بہت ہو چکی بے ایمانی، بہت ہو چکی منمانی، گیس بجلی اور پانی کی پریشانی. بہت ہو چکی مہنگائی، بہت ہو چکی ساری مخلوق میں، ساری مخلوق. اپنی ذمہ داریوں کو تم جان لو، غور سے ان لٹیروں کو تم پہچان لو. ان کو کرسی سے اتارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. وطن کی حالت کو سدھارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو.
इंसाफ ना, खोएगा भूखा ना, सोएगा कभी दोबारा। रोजगार भी मिलेगा, सरमाया बढ़ेगा, तालीम भी पाएगा सबसे आला। तंजीम इत्तेहाद ईमान रग रग में बहे, सबसे आगे पाकिस्तान का ही नाम रहे। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली आ गई है यारो। सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो। अपनी किस्मत आप संवारो। लाहौर जिस तरह से तहरीके आजादी में, पाकिस्तान बनाने की तहरीक में जो जज्बा, जो कौम की लगन, मोहब्बत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थी, आज वही जज्बा पाकिस्तानी कौम का इमरान खान के साथ पाकिस्तान बचाने की तहरीक में है। और लाहौर, इमरान खान वो लीडर हैं जो अल्लाह ताला ने जिन्हें हमें पाकिस्तानियों को कायदे आजम के बाद पाकिस्तान को सिर्फ एक ही लीडर मिला है और उसका नाम है इमरान खान। आप सब मेरे साथ मिलके इस्तकबाल करेंगे उस लीडर का जिन्होंने इस कौम की इज्जत नफ्स को बहाल किया, इस कौम की खुददारी को, खुद मुख्तारी को बहाल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में शायर ने कहा कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, इमरान खान हैं आप। जिनमें शऊर होता है, और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसर इस तरह के जुनूनी बाशऊर नौजवान होते हैं। आज आपने तहम्मुल से और बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। मैंने आज आपको हकीकी आजादी का रोड मैप देना है, रास्ता बताना है, और मैंने आखिर में हमने क्या कदम उठाने हैं हकीकी आजादी को हासिल करने के लिए, वो आज मैं सारी कौम को वो रास्ता बताऊंगा।
میرے پاکستانیوں، 4 قسم کی غلامی ہوتی ہے. 4 قسم کی غلامی انسان کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک غلامی سے آزادی دلوائی. میں آج اپنی تقریر کے اندر آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں سب سے پہلے ایک آپ کو چھوٹی سی قائد اعظم کی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے آج سے 75 سال پہلے کہا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو چلائیں پلیز. Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. تو پاکستانیوں، میں اب اردو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے قائد محمد علی جناح نے کیا کہا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندوؤں کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے. ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہمیشہ آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے. کیونکہ میرے پاکستانیوں، جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور میرا تیرا رشتہ کیا. اب لا الہ الا اللہ کا مطلب، یہ میری قوم یہ غور سے سن لو، کیونکہ میں جو آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم نے کیسے مکمل طور پہ حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اس کو سب سمجھ جاؤ کہ ہمیں بتایا گیا تھا شروع میں کہ صرف پتھر کے بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے. آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آئی، جیسے جیسے میری عمر گزری تو مجھے سمجھ آئی کہ جب بھی اپنے ضمیر کا آپ سودا کرتے ہو اور رائے حق سے ہٹتے ہو اور کسی بھی جھوٹے خدا کے سامنے جھکتے ہو، پیسے کے بت اور سب سے خطرناک غلامی کا بت خوف کا بت ہے جو انسان کو غلام بنا دیتا ہے. اور کبھی بھی ایک غلام قوم اوپر نہیں آ سکتی. غلام صرف اچھے غلام بنتے ہیں. اس لیے بڑی جد و جہد کے بعد، لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان بنا. میں زمان پاک میں بڑا ہو رہا تھا. لاہور کے لوگوں سنو، اس وقت جو بارڈر کراس کرتے ہوئے قتل عام ہوئی، ہم بڑے ہوتے ہوئے کتنے لوگوں کو جانتے تھے جن کے سارے خاندان قتل ہو گئے.
लाखों लोग मरे। हमारा घर नहर पे, ज़मान पाक पे। मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां इतने लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए, और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दफा मेरी वालदा ने कहा कि बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ने कहा ये पाकिस्तान है, उधर ही बैठ गई। और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमियों को कत्ल कर दिया, जो उनकी नौजवान बेटियां थी उनको उन्होंने अगवा कर लिया, सिर्फ बेचारी वो औरतें बची। तो इस तरह की हमने कहानियां सुनी है। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास से कमतरी डाल देती है। हम जब बड़े हो रहे थे हमें याद है, यहां लाहौर जमखाना में हम जाते थे तो लाहौर जमखाना और पंजाब क्लब के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब्स के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ बैरों के साथ उर्दू बोलते थे, और जब उर्दू बोलते थे तो वो बिलावल भुट्टो की तरह बोलते थे कि बारिश आटा है। यानी कि एहसास से कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे, और ये गुलामी करती है। लाहौर के लोगों, जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते, ये कानों ने सुना कि इमरान सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं, अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास से कमतरी थी। जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते। 70 की दिहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे एहसास से कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे। और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे, हारे हुए मैच जीतते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास से कमतरी थी उससे हम निकले नहीं। तो पहली गुलामी से तो कायदे आज़म ने हमें आजाद किया, और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न बनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे। सब मिलके पाकिस्तान का तराना गाएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है, और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी आजादी की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों, उन अरबों का जो हैसियत ही कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया
गौर से सुनो मेरे नौजवानों कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने? अब ये गौर से सुने क्या किया। 2 काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलत फहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 1300 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज कि आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना है। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इल्म के पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया, आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया। जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए? उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर तारी किया जा रहा है आजकल। इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया? क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, करबला के अंदर जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और हमेशा कूफा के लोगों ने बाद में पछताए कि क्यों नहीं हमने उनकी मदद की और इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी। तो नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से? उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं इंसान के। सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ, दूसरा खौफ कि मैं जलील ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, और तीसरा खौफ मेरी रिस्क ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी बिजनेस ना बंद हो जाए। ये 3 खौफ की वजह से इंसान अपने ज़मीर पे कॉम्प्रोमाइज करता है, इंसान राय हक पे चढ़ने से डरता है, इन 3 खौफ की वजह से। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं जब पढ़े लिखे लोगों को कहता था कि मेरे साथ आओ पॉलिटिक्स में,
اگر پالیٹکس میں کرپٹ لوگ ہیں تو ایماندار لوگوں کو آنا چاہیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ زیادہ تر مجھے کہتے تھے پالیٹکس بڑی گندی ہے, ہمیں ذلیل کر دیں گے. میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں, 26 سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی, ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کی شان دیکھو آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیونکہ میرے پاکستانیوں, یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے. نہیں تو امیر لوگ, پیسے والے لوگ عزت خرید سکتے لیکن عزت نہیں خرید سکتے, اور نہیں تو کمزور اور غریب ذلیل ہوتے. ایسا نہیں ہے. اور زندگی موت, یہ بھی میں آج آپ سب کو بتا دوں کہ آج تک کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جو موت سے ڈرتا ہے. کوئی فوجی نے آج تک بڑے تخمے نہیں لیے جو موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا. پہلا آدمی جو ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا, سب سے اونچا پہاڑ دنیا میں, ایڈمنڈ ہلری. اس سے پہلے جتنوں نے بھی کوشش کی تھی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے کی, یا وہ مر گئے تھے اور یا فیل ہو گئے تھے. تو جب وہ پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا, اس نے اپنے موت کے خوف کے اوپر قابو پایا. اور یہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی نے کیا, انسانوں کو آزاد کر دیا, موت کا خوف چلا گیا. پیسے کی لالچ وہ چلی گئی کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں, اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ کوئی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. محنت ہم کریں گے, اوپر والا دلوں کے راز جانتا ہے, اور اس کے اوپر ایمان رکھ کے وہ لوگ, آزاد لوگ, ان کی پرواز, جس طرح اللہ قرآن میں کہتا کہ جب انسان سب سے عظیم مخلوق اللہ کی, انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں اب پاکستانیوں یہ ذہنی آزادی کی تحریک کہ ہمیں پہلے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے. ہمیں یہ زمین میں چونٹیوں کی طرح رینگنے کی ضرورت نہیں. ہم ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کیوں پھرتے ہیں؟ ہم وہ قوم ہیں, پاکستان وہ قوم ہے جو 27ویں رمضان پہ پاکستان بنا تھا. اللہ نے اس ملک کو ہر قسم کی نعمت دی ہے, لیکن کوئی بھی قوم جو غلام ہوتی ہے, غلام ذہنیت کی, وہ کبھی اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. تو دوسری چیز کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانی ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, بڑے بڑے اسکالرز کو اس میں بٹھایا. اس اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ کالجز اور سکولوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کے کیریکٹر مضبوط ہوں, تاکہ وہ ذہنی طور پہ آزاد ہوں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ مغربی تہذیب کے غلام نہ بن جائیں. جب تک ان کو اپنی تاریخ کا, اپنے دین کا نہیں پتہ چلے گا,
تو مغربی تہذیب اتنی اس وقت چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ان کی غلامی کریں گے. اور تیسری غلامی جس سے ہم نے آزاد ہونا ہے. اب یہ میرے پاکستانیوں غور سے سنو. دیکھیں پہلے تو میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں. میں کسی ملک کا اینٹی نہیں ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ اینٹی امریکن ہیں. میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. امریکہ میں سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. یہ طاقتور کمیونٹی ہے. ہم کیوں ایک ملک کے اینٹی ہوں جدھر سب سے پیسے والے ہنرمند پروفیشنلز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز کہ امریکہ کو پاکستان سب سے زیادہ اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرتی ہے. ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو ہے. تو میں بالکل اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں لیکن پاکستانیوں میں غلامی نہیں چاہتا. یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا. یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا. یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں. میرے لاہور کے باشعور لوگوں غور سے اب سننا. اب میں اپنی اصل چیزوں پہ آنے لگا ہوں. غور سے سننا کیونکہ میں نے آج آپ کو میں نے اپنے حقیقی آزادی کا روڈ میپ دینا ہے. تو یہ ذرا غور سے سن لیں. میں زیادہ تر پاکستانیوں سے بہتر امریکہ کو بھی جانتا ہوں, مغربی تہذیب کو بھی جانتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے کئی سال میں ان کے برطانیہ میں رہا, یونیورسٹی ادھر گئی, دوستیاں میری تھی وہاں. میں ان کے کلچر کو اندر سے جانتا ہوں. اب جو میں آپ کو چیز سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں جو ان کی سائیکی جانتا ہوں وہ یہ, اگر آپ ان کے پیروں میں گرتے ہیں وہ آپ کو استعمال کریں گے. اگر آپ ان کی چمچا گیری کریں گے وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑے ہوں گے ان کو اچھا نہیں لگے گا لیکن وہ آپ کی عزت کریں گے. تو میں جب سیاست میں آیا آج سے 26 سال پہلے, 2 وجہ سے میں پولیٹکس میں آیا. ایک جس کی میں ابھی جو چوتھی غلامی ہے اس کی بات کروں گا انصاف کے لیے, اور ایک اس کے لیے جو ہم اپنی خودداری کھو بیٹھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چلائیں کہ میں جب 26 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا تو میں کیا کہہ رہا تھا, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں ایسے ہی لوگوں کو ورگلانے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے میں امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں. یہ ذرا غور سے سنیں کہ میں شروع میں جب پولیٹکس میں آیا تھا تو میں کیا کہتا تھا. ہماری تحریک انصاف, اگر آپ اس کی فارم دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور وہ اس لیے کہ جو بھی تحریک جوائن کرنا چاہتا ہے آپ نے کسی بھی انسان کے سامنے جھکنا نہیں. سجدے کرتے ہیں کبھی امریکہ کے سامنے, کبھی بینکوں کے سامنے, کبھی بیرونی ملکوں کے سامنے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا نقطہ العین یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں. انسانوں کے سامنے نہیں ہم جھکتے. پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے, آج تک
نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں. پاکستانیوں کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. میں یہ میرے پاکستانیوں